बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने इंक्वायरी बंद करके उसे क्यों दोबारा खोला और किसके कहने पर यह खोली गई, नैब रिकॉर्ड फराहम करने में क्यों हिचकिचाहट जो है वो दिखा रहा है, और इस मामले को लेकर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा इमरान खान साहब ने खटखटा दिया है और वहां से क्या हुक्म आएगा इसकी तफसील रखेंगे आपके सामने। और फिर काजी फाइज ईसा का गैर कानूनी इकदाम, 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादे ट्रस्ट केस, इस केस को जो भी आप नाम दें, लेकिन काजी साहब का इस केस में बीइंग द सुप्रीम कोर्ट जज क्या बोलना बनता था। अलीमा खान ने काजी को खत लिख दिया है और फिर अब इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी उठाया जाएगा। और काजी साहब जब ये कहते हैं ना कि पैसा कहाँ गया और हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसा आना चाहिए था, बहुत ही आसान सा हल है कि इस पैसे को जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा है आप हुकूमत के हवाले कर सकते हैं। लेकिन काजी साहब ने इमरान खान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और मलिक रियाज का आखिरकार नाम क्यों नहीं लिया गया, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सहाफ़ियों को खबरदार कर दिया गया है और जो भी सहाफ़ी गैर मुल्की किसी सहाफ़ी से बात करेगा या कोई आम शख्स भी अगर बात करेगा तो उसको गद्दार वतन डिक्लेयर किया जाएगा। जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल, हकीकत क्या है और इस वक्त क्या खबरें जो पाकिस्तान से बाहर जहां जनरल बाजवा मौजूद हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर से क्या आ रही हैं, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। जेल ट्रायल रोकें, इमरान खान ने दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। खान साहब के ऊपर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जेल ट्रायल रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया कि तफ्तीशी अफसर ने इतराफ़ किया कि नैब की अप्रैल 2020 की 343वीं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने का फैसला किया गया। ये एक अहम इंकशाफ भी है जी, आपने ये याद रखना है, क्योंकि तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया कि नैब की 343वीं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में केस बंद करने की मंजूरी दी गई। ट्रायल कोर्ट ने केस बंद करने का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी माजी के अंदर, क्योंकि पूरे का पूरा फिक्स्ड मैच था। और क्यों इसको मुस्तरद किया गया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर एक इदारा जो इंक्वायरी कर रहा है उसी की रिपोर्ट को ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो फिर ये केस हमें बंद करना पड़ेगा। लेकिन ट्रायल कोर्ट चूंकि फिक्स मैच खेल रहा था इसलिए उन्होंने इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया। ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड क्यों नहीं मंगवाया? जब एक इंक्वायरी बंद हो गई इसे दोबारा क्यों खोला गया? क्या इससे नैब की बदनीयती साबित होगी? बिल्कुल होगी। आम जो तासुर ये है कि अदम सबूतों पर एक इंक्वायरी बंद करना फिर इसी में सजा देने के लिए केस खोल देना, ये इंसाफ नहीं है। जो बोर्ड की मीटिंग थी उसमें नैब के जितने भी लोग थे जिन्होंने इस इंक्वायरी को बंद किया, ऑब्वियसली उसकी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड पर लाया जाए और एक रिकॉर्ड जो मौजूद है उसे अदालत के सामने क्यों पेश नहीं किया जा रहा, ये आज का सबसे अहम सवाल है इस केस के अंदर। खान साहब ने दरख्वास्त में भी ये भी मौक़िफ़ अपनाया है कि रिकॉर्ड फराहम ना करने से दरख्वास्त गुजार को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर फैसले होने तक ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोका जाए। फिर इसी से जुड़ी एक और इंतहाई अहम खबर है। कल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मोनाल रेस्टोरेंट के हवाले से केस की समाअत होती है और काजी साहब ने अपने तमाम हथियार निकाल कर इस केस से बाहर जाकर हमले किए और हमले इस नौयत के थे, यानी बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप किसी भी केस में दूसरी अदालत यानी ट्रायल कोर्ट ख़ास तौर पे उसका हवाला नहीं दे सकते जहां पर कोई केस ज़ेर समाअत हो। चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड अवाम का चोरी हो जाए कोई खबर नहीं चलती, मगर पैसे पकड़कर जजेस को गालियां देने और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये भी कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड हुकूमत उसी शख्स को देती है जिसने लूटे हों तो कोई खबर नहीं चलती, लेकिन पैसे देकर अखबारात खरीद कर प्रोपेगेंडा किया जाता है। आजकल बस मोबाइल पकड़ो और हो गया यूट्यूब चैनल शुरू, उन्होंने मलिक रियाज का नाम तक नहीं लिया। सरकार मसला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में तमाम यूट्यूब जो सहाफ़ी जिनको जो हमारी रवायती जर्नलिज्म में बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन्हें नौकरियाँ नहीं देती, वो तमाम सहाफ़ी जिन्हें मालकान बर्दाश्त नहीं करते उनके यूट्यूब चैनल्स और इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो सच और हक की आवाज़ देते हैं। उनके ऊपर कोई सेंसर नहीं होता क्योंकि उन्होंने किसी से पैसे नहीं पकड़े होते।
قاضی صاحب سے یہ سوال کیا جائے اور ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈالی جائے کہ سرکار آپ نے پورے ملک کے یوٹیوب صحافیوں کو آپ نے اس طرح تنقید کا نشانہ بنایا اور سب کو آپ نے برا بھلا کہا، اب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ کون سے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو پیسے پکڑ کر گالیاں نکالتے ہیں آپ کو، اور یہ ثبوت لائے جائیں، کیونکہ ویورز یہ بہت ہی سیریس کنسرن ہے۔ اگر یہ اس طرح کے ریمارکس برطانیہ میں دیتے تو سرکار ایک منٹ کے لیے بھی اپنی کرسی پر نہیں رہ سکتے تھے۔ اب قاضی صاحب کے جانے کا وقت ہو گیا اور جانے سے پہلے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے قاضی صاحب، جب آپ اس کرسی سے اتریں گے نا، اور پھر دنیا وہ بھی دیکھے گی اور سنے گی جس کے اوپر آپ توہین عدالت کی کارروائی اب تو کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کیا کریں گے؟ ہر کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ شاید یہ کرسی وہ پیدا ہوا تو اس کے ساتھ آئی تھی، اور یہ کرسی کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی، اور کرسی ہمیشہ کے لیے۔ لیکن اب قاضی صاحب کے جانے کا وقت ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت کچھ ایسا کرے، ان کو ایکسٹینشن دے دے، آئین میں ترمیم کرے، اور پھر یہ قاضی صاحب اسی کرسی پر بیٹھ کر ان تمام لوگوں کو بلا لیں جو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ لیکن سیریس کنسرن اس کے اندر یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف پیسے لے کر کوئی بات کرتا ہے، تو سر آپ کے پاس پاور ہے، آپ کریں نوٹس ایف آئی اے کو، سو موٹو لیں، کمیٹی میں اس معاملے کو اٹھائیں اور بلایا جائے، اور پھر ٹرائل ان کا کریں، ٹرائل کورٹ کے خلاف بولیں، جس کے مرضی خلاف بولیں، لیکن یہ آپ کا استحقاق نہیں ہے۔ پھر یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے کس قاعدے قانون کے تحت، چونکہ قانون کی آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ سر ہمارے پاس تو سامنے کیس ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کیوں آپ بات کر رہے ہیں، یہ سبسڈیس ہو جائے گا۔ آپ نے پاکستان کی جو ایک ٹرائل کورٹ ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اس ملک کے اندر ایک آئینی ادارہ جس کا نام آپ نے چیف الیکشن کمیشن رکھ دیا، اس کی اگر عزت ہے تو اس ملک میں ہر اس صحافی کی بھی عزت ہے جو اپنی آواز کو، حق اور سچ کی آواز کو عوام تک پہنچاتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر آپ کو شک ہے اور کسی نے پیسے واقعی آپ کے سامنے پکڑے تھے تو قوم کو اس کا ضرور نام بھی بتائیں، اتنی جرت بھی رکھیں کہ نام دینے کی آپ کے اندر جو ہے وہ طاقت بھی ہو، سکت بھی ہو، اور پھر کارروائی کریں، بلائیں اسے اور پوچھیں کہ تمہیں فلاں بندے نے اتنے پیسے دیے اور تم عدالتوں کے خلاف بولتے ہو، لوگوں کے خلاف بولتے ہو۔ لیکن قاضی صاحب ایسا نہیں کریں گے۔ ایسا لگا کہ انہوں نے اپنے تمام جو ہتھیار تھے نکال کر ایک محاذ کریٹ کیا، اور یہ بغض عمران ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ ہمارے سمیت پاکستان میں بھی لوگ کے شاید یہ سہولت کاری کر رہے ہیں، شاید یہ کچھ اور معاملات ہیں، شاید یہ ایکسٹینشن والے معاملات کے لیے، اچھا وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ بغض عمران میں اور عمران خان کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں ان کے خلاف ایک چیف جسٹس کا اندر بول رہا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹرائل کورٹ میں زیر التوا کیس جو اس وقت آخری مراحل میں ہے، اس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کمنٹ کرنا چاہیے؟ زیر التوا کیسز میں عدالتیں ہمیشہ کہتی ہیں کہ کوئی رائے نہ دیں، یہ یہاں چیف جسٹس رائے دے رہے ہیں، آپ نے کس حوالے سے رائے دی اور کس قاعدے قانون کے مطابق یہ آپ رائے دے رہے ہیں۔ ویسے اسی حوالے سے آج ایک انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور ہونی تھی۔ علیمہ خان سے رہا نہیں گیا اور رہنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ آپ کو میدان عمل میں اس سے پہلے علیمہ آپ کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا ہے اور یہ ارسال کر دیا گیا ہے۔ اس میں وہ لکھتی ہیں کہ چیف جسٹس نے القادر ٹرسٹ کیس میں اپنا فیصلہ دے دیا، اب صرف ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے کہ سیشن جج عمران خان کو سزا دے دیں۔ میں نے اور میری بہن نے چیف جسٹس سے درخواست کی تھی کہ ہمارے بھائی سے متعلق مقدمہ نہ سنیں۔ چیف جسٹس کے عہدے کے میعاد کہ صرف 2 مہینے رہ گئے، آپ اپنی عزت کا خیال رکھیں اور باعزت طریقے سے چھوڑ کر جائیں، اور عمران خان سے متعلق مقدمات کی سماعت آپ نہ کریں۔ ہم قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے جانا چاہتے ہیں، ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان سے متعلق کیس نہ سنیں۔ 190 ملین پاؤنڈ آئے تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ ہی میں آئے، آپ نکال کر ایک سادہ سا سوال ہے نا، اٹھا کر دے دیں حکومت کو اور کہیں کہ بھئی ہمیں یہ پیسے نہیں چاہیے، لیکن یہ پیسے وہاں پر پڑے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ انٹرسٹ بھی لگ رہا ہے، وہ پیسے آگے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن قاضی صاحب یہ باتیں نہیں کرتے۔ اور علیمہ خان نے چیف جسٹس کو یہ بھی چیلنج دیا کہ آپ ملک ریاض کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ دیکھیں میں لے رہی ہوں، میں نہیں ڈرتی۔ قاضی صاحب کو بلڈر ملک ریاض کی اتنی فکر ہے تو اس خود نوٹس لے کر بلا لیں، ان کے پاس کیسز ختم ہو گئے۔ اگر یہ فوجیوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیں تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ عمران خان کا تعلق ہر فوجی سے تھا جب وہ وزیر اعظم تھے، اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کسی ایک کے اوپر الزام ہے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس قسم کی سہولت کاری کی جا رہی تھی۔ اچھا میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی اس پورے معاملے کے اوپر، انتہائی باخبر ذرائع ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ پولیٹیکل پارٹیز اسے پولیٹیکل بنا رہی ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ حلف کی خلاف ورزی والا ہے، یعنی آپ اس کے بعد
اگر اپنے اثر و رسوخ کو، اپنی دوستیوں کو، اپنے دیگر معاملات کو اور کانٹیکٹس کو استعمال کر کے عمران خان سے اگر جیل میں رابطے میں آتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ ان لوگوں پر پڑے گا، یعنی ان کے خلاف کارروائی ہوگی جنہوں نے اسے ممکن بنایا. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کمپنی کو تو آپ نے پکڑ لیا. اور دوسری جو چیز ہے پاکستان کے ساتھ دشمنی کی، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آپ کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جن ثبوتوں پر یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ خان صاحب کو جو سہولت کاری کی جا رہی تھی وہ واقعی دشمن کی مدد کے لیے تھی. تو یہ ثبوتوں پر بات ہوگی. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا کیس حلف کا ہے، یعنی آپ نے سیاست کی ان 2 سالوں کے اندر جو آپ کا حلف جس کی اجازت نہیں دیتا، اس کے اوپر معاملات جو ہیں وہ انکوائری کی طرف گئے. اب آپ دیکھیں گے کل میں خبر دیکھ رہا تھا کہ فیض حمید کے حوالے سے الیکشن کمشنر کو بھی اپروچ کرنے کی خبر چلی ہے، اور وہ یہ جو آپ کا لاسٹ الیکشن ہوا اس کے حوالے سے. اس طرح آپ کو بہت ساری آڈیو ویڈیوز بھی نکلتی ہوئی نظر آئیں گی. اور پھر بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی فیض حمید کی گفتگو عمران خان سے یہ بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ گفتگو اس میں تھا کیا اور کس قسم کی پلاننگ کی جا رہی تھی. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ صرف بیانیہ ہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہاں، فیض حمید صاحب کے حوالے سے کارروائی جو اس وقت کی جا رہی ہے، ان کی سیاست میں مداخلت، اس کے شواہد اگر موجود ہیں تو وہ ہوگی، اسے کوئی نہیں روک سکتا. اس کی بنیادی وجہ ان کی حلف کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ فور 2 ایئرز آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں نے رابطے کروائے ان کے خلاف کارروائی اس لیے ہوگی کیونکہ وہ کیوں کروا رہے تھے، اور یہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے، لوگ نظر رکھے ہوئے تھے. اور گو کے رابطے ہونے چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے رابطے ہونے چاہیے، اجازت ہونی چاہیے کسی بھی قیدی سے ملنے کی. لیکن آپ نے وہاں پہ دیواریں بڑی بڑی کھڑی کر کے اور پہرے پر پہرا اور اڈیالہ کو تہاڑ میں کنورٹ کر دیا ہے. ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ نون لیگ کو اس وقت بیانیہ نہیں مل رہا، اسی لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. کل سے شور مچا ہوا تھا کہ رؤوف حسن کے خلاف کوئی ناقابل تردید ثبوت آنے والے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف میڈیا ڈویژن پر چھاپے کے دوران ترجمان تحریک انصاف رؤوف حسن کے غیر ملکی شخصیات سے روابط کے ثبوت سامنے آ گئے ہیں. اچھا، اب یہ غور کیجیے گا یہ ثبوت کس قسم کے ہیں. پی ٹی آئی کارکنوں کے موبائل فونز فرینزک کے دوران غیر ملکی شخصیات سے روابط کا انکشاف ہوا. رؤوف حسن اور بین الاقوامی جریدے انٹرسیپٹ کے صحافی رائن گریم واٹس ایپ کے ذریعے رابطوں میں تھے. رؤوف حسن اور رائن کا باقاعدہ رابطہ جنوری 2024 میں ہوا. رائن نے 8 جون کو رؤوف حسن سے عمران خان کی 15 مئی کو لکھے مواد کی تصدیق چاہی. عمران خان کے آرٹیکلز اسی مدت میں لکھے گئے. رؤوف حسن کی جانب سے رائن کو 21 جنوری کے ورچوئل جلسے میں شرکت کی دعوت دینے کا بھی انکشاف ہوا، اور بہت بڑا انکشاف ہے. آپ صحافیوں کو، غیر ملکیوں کو بلاتے ہیں تو یہ بہت ملک کے ساتھ ایک دشمنی ہے. پھر رائن نے 9 اگست 2023 کو سائفر کو بنیاد بنا کر ایک آرٹیکل تحریر کیا. اب سوال یہ ہے کہ صحافیوں کو دعوت نامے بھیجنے بھی کیا جرم ثابت ہو گئے؟ سیکٹری اطلاعات اگر صحافیوں سے رابطے نہیں رکھے گا تو کیا کرے گا؟ اگر بات رؤوف حسن کے رابطوں پر کھڑی ہے تو پھر آگے چلیں اور صلح صفائی کر لیں. کیا اس سے غداری ثابت ہوگی؟ یہ آپ نے دیکھنا ہے. کورٹ اسے ناقابل تردید ثبوت کنسیڈر کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی، چونکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکیوں سے رابطے. یہاں پر ہاؤس آف شریف کے بہت سارے لوگ جو ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، بہت سارے غیر ملکی ہوں گے یقیناً. ان کے جو وکلاء شہباز شریف کے تھے وہ بھی غیر ملکی تھے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایون کہ ان کا جو ڈرائیور ہے وہ بھی غیر ملکی ہے. تو کیا غیر ملکیوں کے ساتھ رابطے جرم ہے؟ ان کو اپنا ملازم بنانا کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ سب سے اہم نقطہ ہے، اور اس کے اوپر ضرور کارروائی جو ہے وہ آپ کریں. لیکن یہ ناقابل تردید ثبوت کیا عدالتیں انہیں قبول کریں گی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کا یہ معاملہ ہے، اور دی نیوز کی ایک رپورٹ سامنے آئی. اس کے مطابق جب اس معاملے پر ISPR سے رابطہ کیا گیا تو کوئی جواب نہیں ملا، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی قیاسرائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ذرائع نے کہا کہ یہ تمام قیاسرائیاں بے بنیاد ہیں. واٹس ایپ گروپس کے ذریعے پھیلائی گئی انٹیلیجنس رپورٹ کے عنوان سے وہ سوشل میڈیا پوسٹ سراسر جعلی ہے، جس میں جنرل باجوہ کے خلاف ممکنہ طور پر جنرل ریٹائرڈ فیض جیسی کارروائی کی بات کی گئی. قیاس کیا جا رہا تھا کہ جنرل فیض کی گرفتاری کے پس منظر میں جنرل باجوہ کی رہائشگاہ کے ارد گرد اضافی سیکیورٹی تعینات کر دی گئی ہے، اور ممکنہ طور پر ان کے خلاف
मुस्तकबिल में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो सकता है। यानी दावा किया गया कि जनरल बाजवा ने बगैर किसी तबसरे के इजाफी तैनात करदा सिक्योरिटी को खामोश से कबूल कर लिया। जरा ये भी कहते हैं कि ये बातें सरासर गलत हैं। जरा से ये भी मालूम हुआ कि जनरल बाजवा दुबई में हैं और आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। और कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर जाली पोस्ट को रिटायर्ड फौजी अफसर ने शेयर किया जो बैरून मुल्क मुकीम है और फौज मुखालिफ मुहिमात चलाने के लिए पहचाना जाता है। इस रिटायर्ड फौजी अफसर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत बगावत पर उकसाने के जुर्म में 14 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इसे पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत सजा सुनाई गई और उन पर फौजी एहलकारों में बगावत पर उकसाने और जासूसी से मुतल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफात की खिलाफ वर्जी और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात के खिलाफ इक़दामात करने का भी इल्ज़ाम है। सर ये बिल्कुल आप करें, और जो लोग पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर किया उन्हें कोई हक नहीं है कि वो इस किस्म के झूठे प्रोपेगेंडे को करें। हाँ, ये सवाल ज़रूर है कि फैज़ हमीद के हवाले से जो इस वक्त कोर्ट मार्शल हो रहा है, इसी तरह का कोर्ट मार्शल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब क्यों खामोश है? पाकिस्तान की आवाम भी ये सवाल करती है, तहरीक इंसाफ का भी ये सवाल है कि अगर DGISI फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है और सियासत में मुदाखलत और उससे पहले वाले जो मामलात हैं, अगर आप दो जो प्रेस रिलीज़ हैं उनको देखें तो फिर कमान किसकी थी, किसकी कमांड के अंडर वो काम कर रहे थे, उसका आपने क्यों नहीं किया? और फिर ये भी याद रखिएगा बेतहाशा मवाद अब रिकॉर्ड पर आ चुका है जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बाऊजी को मुल्क से निकालने में अपना किरदार अदा किया और जनरल बाजवा कर रहे थे, यानी सियासत में मुदाखलत कर रहे थे। उनके पास ये क्या इस्तेहकाक था कि वो सब कुछ करें? और फिर ये जो मार्शल लॉ की धमकी है ये जनरल बाजवा ने दी, लोगों के दरमियान दी, तो फिर उनके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? व्यूअर्स, ये सबसे अहम सवाल है और पाकिस्तान की आवाम यकीनन चाहेगी कि इसका जवाब जो है वो दिया जाए। और अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर लोग फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है उसे यकतरफा करार देंगे, क्योंकि DGISI हमेशा काम करता है आर्मी चीफ के अंडर। और DGISI के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो फैज़ हमीद साहब है तो बड़े ख़ास DGISI थे और इन्होंने इनके हवाले से आपको एक तस्वीर याद होगी, मैं अक्सर उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आपको गूगल आप करेंगे तो मिल जाएगी। एक तस्वीर वायरल हुई जी, बल्कि आज कोशिश करते हैं उसे तलाश करने की। उसमें फैज़ हमीद साहब राइट साइड पे बैठे थे और जनरल बाजवा साहब जो थे आर्मी चीफ उस वक्त के, वो टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए थे और उन्होंने एक तस्वीर के जरिए पैगाम दिया था कि हु इज़ द बॉस। तो सर बॉस भी पढ़ो, सिर्फ तुसी चेलियां नू पढ़ोगे तो कम जड़ा ना खराब होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।